السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایتوں سے آج ہم دنیا حدیث کی ایک شہرا آفاق عظیم الشان لاثانی کتاب زجاجۃ المصابیح کے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو کہ حضرت ابو الحسنات محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، قبل اس کے کہ دروس کا آغاز کیا جائے، مناسب سمجھتا ہوں کہ صاحب کتاب کی مختصراً سیرت اور کتاب کا مختصر سا تعارف آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ معزز سامعین، حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ کی ولادت بسعادت 10 ذی الحجہ 1292 ہجری کو بروز جمعہ حیدرآباد دکن میں ہوئی، اور حسن اتفاق یہ تھا کہ اسی سال عالم اسلام کی مشہور و معروف بارگاہ مصطفیٰ کی مقبول جامعہ نظامیہ کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 44 واسطوں سے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے جد اعلیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حجاز مقدس سے بیجاپور ہندوستان تشریف لے آئے، اور عادل شاہی دور میں شاہی فرمان کے مطابق تعلقہ نلدرگ ضلع عثمان آباد مہاراشٹرا میں مقیم رہے۔ آپ کے والد ماجد مولانا حافظ سید مظفر حسین نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے حیدرآباد دکن منتقل ہوئے، اور آپ کے والد ماجد نہ صرف عالم و فاضل بلکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو ارادت حاصل تھی، وہ آپ کے مرید و خلیفہ بھی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت شہزادہ قادری المعروف ہونٹ کٹے شاہ کی صاحبزادی انتہائی بلند پایا متقیہ اور عابدہ زاہدہ خاتون تھی۔ معزز سامعین، حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ کی تعلیم و تربیت کا آغاز بڑے ہی اہتمام سے ہوا، چنانچہ عالم ربانی محب رسول حضرت عاقبت شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بسم اللہ شریف پڑھوائی، کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب میں دیدار فرمایا۔ پھر اس کے بعد دکن کے ممتاز علماء و فقہاء کرام سے آپ نے علوم دینیہ کی تحصیل فرمائی، جن میں قابل الذکر آپ کی یہ اساتذہ اکرام ہیں: حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی خاں بہادر فضیلت جنگ بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منصور علی خان، مولانا حبیب الرحمن سہارنپوری، مولانا محمد یاسین، مولانا حکیم عبدالرحمن سہارنپوری، مولانا حکیم عبدالرحمن سہارنپوری، یہ آپ کے وہی استاد گرامی ہیں کہ آپ کے واسطے سے ہی آپ کی سند حدیث محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ معزز سامعین، حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ نے ابتدا میں حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہی آپ نے ارادت حاصل کی، آپ کے مرید ہوئے، لیکن چونکہ وہ آپ کے طلب علمی کا زمانہ تھا، تو اسی لیے کما حق ہوں آپ کے پیر و مرشد سے آپ کا کما حق استفادہ نہیں ہو سکا۔ بعد میں آپ نے حضرت سید محمد بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بیعت فرمائی اور شرف خلافت سے مشرف ہوئے۔ اور معزز سامعین، حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ کی ذات اقدس صحیح معنوں میں یادگار اسلاف تھے، اور سنت رسول کے آپ جو ہے سنا انتہائی پابند اور اتباع سنت میں راسخ قدم آپ تھے۔ اسی لیے آپ کو دیکھنے والا جب بھی دیکھتا یہ کہہ پڑتا کہ آپ کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، اور آپ سے ملنے والے جو حضرات ہوا کرتے تھے، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے بعد وہ شریعت مطہرہ کے پابند بن جایا کرتے، اور اتباع رسول ان کا شیوا بن جایا کرتا تھا۔ اور آپ کی ذات اقدس آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اس کی مصداق آپ کی ذات ببرکت ہم کو نظر آتی ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے عبادت و ریاضت کے ذوق کے ساتھ ساتھ آپ کو تصنیف و تالیف میں انتہائی اعلیٰ
اور بہترین ملکہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ عربی زبان اردو زبان پر آپ کو یکساں قدرت حاصل تھی۔ آپ نے کئی ایک تصانیف آپ کی موجود ہیں، جن میں زجاجۃ المصابیح جو کہ 5 جلدوں پر موجود ہے، آپ نے اس کی تصنیف فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے سلوک مجددیہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی سلوک پر اہم کتاب اس کو مانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یوسف نامہ، گلزار اولیاء، فضائل نماز، علاج السالکین، کتاب المحبت، میلاد نامہ، معراج نامہ، شہادت نامہ، مواعظ حسنہ، یہ آپ کی وہ کتابیں ہیں جو پڑھنے والوں کے لیے تزکیہ نفس کا عظیم کام انجام دیتی ہیں۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے آپ کو 4 صاحبزادے اور 3 صاحبزادی عطا فرمائی۔ سب سے بڑے صاحبزادے جو آپ کے جانشین بھی تھے، حضرت ابو البرکات سیدنا خلیل اللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے صاحبزادے سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے صاحبزادے سید حبیب اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت سیدنا رحمۃ اللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ معزز سامعین، آپ نے اپنی ساری زندگی علوم مصطفیٰ کی نشر و اشاعت کے لیے آپ نے وقف فرما دیا، کہ جس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ آج ہمارے سامنے زجاجۃ المصابیح کی شکل میں موجود ہے۔ حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ کا وصال 18 ربیع الثانی 1384 ہجری بروز جمعرات آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی آخری آرام گاہ مصری گنج حیدرآباد دکن میں موجود ہے، جو کہ آج بھی لوگوں کے لیے مرجع خلائق بنی ہوئی ہے۔ معزز سامعین، یہ رہا محدث دکن علیہ الرحمہ کی مختصر سی سیرت آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب آئیے ہم آتے ہیں اس کتاب کے تعارف کی طرف۔ تو معزز سامعین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنی حدیث میں دعا فرمائی کہ اے اللہ تو میرے خلفاء پر رحم فرما۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، میرے حدیثوں کی روایت کریں گے اور لوگوں کو اس کو سکھائیں گے۔ تو معزز سامعین، اس حدیث پاک کی روشنی میں جب ہم حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں، تو اس حدیث پاک کی مصداق اور دعائے مصطفیٰ کو پانے والے لوگوں میں آپ کی ذات اقدس ہم کو صف اول میں نظر آتی ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ نے زجاجۃ المصابیح کی تصنیف فرمائی، تو علماء عرب ہو کہ عجم، ہند و پاک، مختلف ممالک کے علماء نے آپ کی اس تصنیف کو سراہا اور اس کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا، اور بیک زبان یہ کہا کہ ایسی تالیف کی اشد ضرورت تھی کہ جس میں مسلک حنفی کے مؤید احادیث کو جمع کیا جائے اور مسلک حنفی کو ثابت کیا جائے، کیونکہ اعتراض کرنے والوں کا یہ اعتراض ہو رہا تھا کہ مسلک حنفی یہ سنت رسول احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ تو حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ نے آپ نے ایسی عظیم الشان تصنیف فرمائی کہ امام اعظم پر اعتراضات کرنے والوں کا آپ نے دفاع فرمایا امام اعظم کی طرف سے، اور ان لوگوں کے لیے مسکت جواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور جب یہ کتاب تصنیف فرمائی گئی تو کہنے والوں نے کہا کہ حنفیوں پر کئی صدیوں سے قرض تھا، کہ اس قرض کو حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ نے ادا کر دیا۔ تو اب آئیے معزز سامعین، حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ نے اس کتاب کی تصنیف کیوں فرمائی، آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جس کو حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ نے اسی کتاب کے خطبے میں اس کتاب کی سبب تالیف کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ مشکات المصابیح، جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک اور آپ کے طریقے کی حدیثوں کو اس میں جمع کیا گیا ہے، شافعی مسلک کی حدیثوں کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مشکات المصابیح کو بنظر غائر مطالعہ کیا تو میرے دل میں بھی اکثر یہ بات آیا کرتی تھی کہ میں بھی ایک ایسی کتاب لکھوں کہ جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی احادیث کو جمع کیا جائے اور اس کو جو ہے سنا اکٹھا کیا جائے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی، میری بے بضاعتی مجھے اس مرتبے کو حاصل کرنے سے روک رہی تھی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے
خواب میں دیکھا۔ تبرکاً آپ کی ان کلمات کو میں یہاں پر پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ رأیت فی المنام ان شمس الضحیٰ و بدر الدجا و نور الہدا و مصباح الظلم حبیبنا النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلع علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدا، مصباح الظلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ طلع علیہ وقال سلاما، کہ آپ تشریف لے آئے اور آپ نے سلام فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں قلت سلام، تو میں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ فضمنی، تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے آپ سے چمٹا لیا۔ روحی فدا ہو، آپ پر میری روح فدا ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں آپ نے اپنے سینے سے مجھ کو چمٹا لیا، اور وہ سینہ کہ جس کی شان یہ ہے کہ منبع العلم والحکم، آپ کا جو سینہ مبارک ہے علم و حکمت کا سرچشمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد وعانقنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے گلے لگایا۔ فلما استيقظت فرحا ومسرورا، پھر جب میں اس خواب سے بیدار ہوا خوشی کی اور ایک سرور کی حالت میں خواب سے بیدار ہوا، تو حمدت اللہ علی هذه النعمہ، تو میں نے اس نعمت پر اللہ کی تعریف کی۔ وشکرت له، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں فاصبحت هذه الرؤيا الصالحة شرحا لی صدری، تو یہ مبارک خواب میرے لیے انشراح صدر کا ذریعہ بنا۔ پھر اس کے بعد میں نے ہمت کر لی اور میں نے اس کتاب کی تالیف اور کتابت کو میں نے شروع کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی کتاب میں نے کوئی بھی حدیث ایسی نہیں لکھی کہ جس سے پہلے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھا ہو، یعنی جب بھی حدیث پاک لکھتے تو اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر آپ درود و سلام بھیجتے۔ اور آپ فرماتے ہیں وسمیتہ زجاجۃ المصابیح، کہ میں نے اس کا نام زجاجۃ المصابیح رکھا۔ اب آئے معزز سامعین، اس کتاب کی تالیف میں کیا اسلوب کو اختیار کیا گیا، یعنی اس کتاب کو لکھتے وقت کن چیزوں کا اہتمام اور التزام کیا گیا، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جن کا لحاظ کیا گیا، جن باتوں کو اس کتاب کی تالیف میں ملحوظ رکھا گیا، وہ سب سے بڑی 5 چیزیں یہاں پر محدث دکن علیہ الرحمہ نے خود ارشاد فرمائی کہ صحیح بخاری کے طرز پر ہر بڑے عنوان کے بعد متعلقہ آیت قرآنیہ کو جمع کیا گیا، یعنی یہ کہ جس طریقے سے جیسے نماز کا بیان شروع ہوتا ہے تو نماز کے متعلق آیت قرآنیہ کو جمع کر دیا گیا، وضو کا بیان شروع ہوتا ہے تو وضو کے متعلق جو قرآن کی آیت ہے اس کو جمع کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے صاحب بخاری کا طرز آپ نے اختیار کیا۔ اور دوسری چیز آپ فرماتے ہیں چونکہ اس تالیف سے مقصود اصلی مشکات کی طرز پر احناف کے لیے حدیثوں کا ایک جامع مجموعہ جہسنا اور ذخیرہ مہیا کرنا تھا، اسی لیے کتاب و باب اور عنوان کو مشکات المصابیح سے ہی لیا گیا۔ البتہ صاحب مشکات نے عنوان میں جن مقامات پر فقہ شافعی کی رعایت رکھی ہے، اس کتاب میں ان مقامات پر فقہ حنفی کی رعایت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرماتے ہیں کہ مشکات میں ایک مسئلے کے متعلق احادیث 3 فصلوں میں منتشر تھی، یعنی ایک ہی مسئلے کی جو حدیث ہے الگ الگ 3 فصلوں میں وہ منتشر تھی، کہ جس سے جو ہے سنا پڑھنے والے میں ایک تسلسل کا جو برقرار رہنا ہے، جو کیفیت باقی رہنا ہے، وہ باقی نہیں رہی تھی۔ تو پھر اسی وجہ سے حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ نے ہر مسئلے سے متعلق تمام احادیث کو بلا لحاظ فصل آپ نے جمع کر دیا، تاکہ قاری پر جو ہے سنا یہ آسان رہے کہ وہ ایک ہی مسئلے کی جو مختلف جو ہے سنا احادیث ہے ایک ہی جگہ اس کو میسر ہو جائیں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ جس کا لحاظ رکھا گیا کہ حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ نے کہ ہر مسئلے میں جو مختلف فقہاء کرام کے اقوال ملتے ہیں، ان مختلف اقوال میں سے کون سا مفتہ بہی ہے، کون سا مفتہ بہی نہیں ہے، اس کو پہچاننا ایک مشکل کام ہے۔ تو آپ نے مفتہ بہی اقوال کو حاصل کیا اور اس کو جمع کیا، اور اس مفتہ بہی قول کے مطابق آپ نے احادیث کو تلاش کیا اور وہاں پر اس کو درج فرمایا۔ اور 5ویں چیز فقہ حنفی پر اعتراضات کے مدلل جواب، احادیث کی صحیح تعبیر کے بعد حنفی مقاصد کی وضاحت، اور حسب ضرورت احادیث سے اور حنفی کتابوں کے حوالے سے
حاشیے پر مسائل کا اندراج اور اس کا جو ہے سنا آپ نے خصوصی اہتمام فرمایا۔ تو معزز سامعین، یہ 5 چیزیں ہیں کہ جس کا لحاظ اس کتاب کی جو ہے سنا تالیف میں جو ہے سنا اختیار کیا گیا۔ معزز سامعین، زجاجۃ المصابیح یہ کیسی کتاب ہے، اس کے متعلق خود حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحبو، اگر دین کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو تو زجاجۃ المصابیح کا مطالعہ کرو، پھر اس پر عمل کر کے دیندار کہنے کے لائق بن جاؤ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تمام زجاجۃ المصابیح کو پڑھنے کے بعد آپ کا علم الیقین عین الیقین کو پہنچ جائے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی دنیا و آخرت کو درست کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل طور پر ان چیزوں کو بیان فرما دیا۔ حضرت محدث دکن فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تمام چیزیں انسان کی دنیا و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بیان فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ سب زجاجۃ المصابیح میں آ گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایسی عظیم الشان کتاب ہے یہ کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا اس میں احاطہ کر دیا گیا ہے جو انسان کی دنیا و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔